أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين. وہی ذات قادر مطلق اس ذات نے انسان کو جہاں تخلیق کیا وہاں من تراب، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، ہم نے ایسی مٹی سے پیدا کیا جو چپکنے والی مٹی ہے۔ اور پانچویں جگہ اللہ جل وعلا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ایسی مٹی جو بدبودار مٹی ہے، وَحَمْرَا، کالی مٹی سے، سفید مٹی سے، اور سرخ مٹی سے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے لما خلق اللہ الخلق قبض قبضة من جميع الارض، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو ساری زمین سے ایک مٹھی میں مٹی لی، فجاء بنو آدم على قدر الارض، تو آدم کی اولاد بھی اسی طرح پیدا ہوئی، منہم الخبیث والطیب، منہم الاسود والابیض والاحمر وبین ذلك، کسی کا رنگ سفید، کسی کا سیاہ، کسی کا سرخ، ومنہم بین ذلك، کسی کا سرخ سفید، کسی کا سیاہ اور سفید، اور کسی کا سرخ اور سیاہ۔ منہم الخبیث والطیب، کسی کو اللہ نے پاکیزہ بنا دیا، اور کچھ لوگ نفاست پسند نہیں ہوتے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ اگر وہ ان کے اوپر گرد یا علائشیں ہیں انہیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ منہم السہل والحزن، ایسے بھی اللہ نے پیدا کیے جو ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ جن کے چہرے پہ ہمیشہ بے رونقی رہتی ہے، اداسی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مٹیوں سے کیوں پیدا کیا، اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ صفت انسان میں رکھ دی جو آج ایک انسان سے ہمیں نظر آتی ہے، محبت بھی رکھ دی، نفرت بھی رکھ دی، غصہ بھی رکھ دیا، عاطفت بھی رکھ دی، رحم بھی رکھ دیا، انتقام بھی رکھ دیا، طرح طرح کی صفات اللہ نے انسان میں رکھ دی، لیکن ساتھ ہی شریعت اتار دی جو ان تمام تر صفات کو لائن دینے کے لیے، ان کا بیلنس کرنے کے لیے، کہ کہیں محبت زیادہ ہو جائے تو اللہ سے محبت نہ بڑھ جائے، کہیں غصہ زیادہ ہو جائے تو کسی کو قتل نہ کر بیٹھے، کہیں عاطفت زیادہ ہو جائے تو شریعت کو اپنی رائے کے تابع نہ کر لے، اور کہیں انتقام کی آگ بھڑک جائے تو جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ شریعت
ایز اے میئرز اللہ نے عطا کیے، ایسے مقیاسات، معیارات اللہ نے شریعت کے ذریعے دیے، ایسے موازین دیے، ترازو بنا کے شریعت کو دستور بنا کر، آئین بنا کر شریعت کو اتارا کہ ایک ایک چیز کا صحیح وزن کر سکے۔ اگر محبت اللہ نے رکھی نہ ہوتی تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی۔ اللہ نے اگر غصہ اور انتقام رکھا ہی نہ ہوتا تو جہاد کا کوئی میدان بھی سجتا ہی نہ۔ اس لیے رخ دے دیا ہر صفت کو، ہر صلاحیت کو اللہ نے صحیح رخ دیا شریعت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے۔ پھر اللہ عز و جلال نے آدم علیہ السلام کو تو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ صحیح مسلم پڑھنے والے یہاں تشریف فرما ہیں، لما خلق اللہ آدم وتركه ما شاء ان يتركه، اللہ عز و جلال نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب تک چاہا اس کا ڈھانچہ تیار کر کے رکھ دیا، ابھی روح داخل نہیں کی۔ فجعل ابلیس یطیح بہ، ابلیس چکر لگانے لگا یہ کیا ہے۔ فلما رآہ اجوف، جب اس نے دیکھا کہ کیسی چیز بنائی جا رہی ہے، جہاں اس کے دیگر اعضاء ہیں وہاں اس کا پیٹ بھی ہے، تو کیا کہتا ہے، عرف انہ خلق خلقا لا يتمالک، جب تک پیٹ اس کے ساتھ ہے یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکے۔ اور مستدرک حاکم کی روایت کے الفاظ ہیں، فلما رآہ اجوف قال ظفرت بہ، کہتے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے پیٹ دیکھا کہنے لگا میں کامیاب ہو گیا۔ کیسے کامیاب ہو گیا؟ اس کے ذریعے میں اس پہ تسلط قائم کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ہی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ کلمۃ القاها الی مریم وروح من، اللہ نے کلمے کا القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو۔ بقیہ پوری کائنات کو اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، جس کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اے لوگوں، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائیں۔ کس لیے؟ لتفاخروا، تم فخر کرو؟ نہیں۔ لتخاصموا، تم آپس میں جھگڑے کرو؟ نہیں۔ لتکاثروا، تم افرادی قوت میں گھمنڈ اور غرور اور تکبر کرو؟ نہیں۔ کس لیے؟ لتعارفوا، تم آپس میں تعارف حاصل کرو۔ یہ احمد بھائی اس قبیلے کے آدمی ہیں، اور یہ محترم احمد بھائی اس قبیلے کے ہیں، اور یہ محترم احمد بھائی اس قبیلے کے ہیں۔ تعارف کے لیے نام بھی ایک جیسے ہوں گے،
تو پتہ چلے گا فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے کا۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ ان تمام برادریوں اور قبائل کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ عظمت اور بلندی اس برادری اور خاندان کو ملے گی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جن کے اندر تقوی ہوگا تم میں سے، اللہ کے ہاں عزت والا ہو۔ تو برادری اور خاندان کے اندر عظمت کا میزان اور مقیاس اور قاعدہ کیا ہے؟ جس کے اندر تقوی ہوگا وہ زیادہ عزت والا خاندان ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ بلند اور عظیم برادری ہے، وگرنہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی سرخ کو سفید پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اور تقوی جس کے اندر ہے وہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، اور دل کے حالات پہ اللہ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا مبارک دین لے کے آئے ہیں کہ جہاں حضرت انسان کی تخلیق کی بات ہوئی ہے، وہاں یہ بہت بڑی خوشخبری اس نے سنائی ہے کہ اللہ نے پوری انسانیت کو اسلام پر پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا ماحول، اس کا خاندان اور خصوصاً والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں، وہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت قائم کی ہے اس میں تبدیلی نہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جس فطرت کا انسان بنایا ہے اس کے ایک ایک جز کے بارے میں قرآن میں بھی اور اپنے محبوب کی زبان پر بھی اس کا حکم پیش کر دیا۔ یہ واحد اسلام ہے جو انسانی زندگی کے ہر زاویے پر رہنمائی دیتا ہے۔ آپ انسان کے سر سے شروع کریں اور سمجھیے، لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل دماغ میں ہوتی ہے، اگرچہ قرآن کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات دلوں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقل کی بات بھی کی ہے کہ عقل تو استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کب ہوگا؟ مشینری بنانے والا جب مشینری بناتا ہے تو اکیلی مشینری جو ہے وہ لانچ نہیں کرتا، اس کے ساتھ ایک بک دیتا ہے کہ اس مشینری کو آن کرنا ہے تو یہ بٹن ہے، اس کو آپ نے آف کرنا ہے تو یہ بٹن ہے، اس کو آپ نے ملٹی پرپز کے لیے استعمال کرنا ہے تو یوں کرنا ہے۔ ایک ایک مائکرو ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے۔ بھلا اللہ نے جو چیز بنائی ہے انسان، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، صرف بتایا یہ ہے کہ عقل تو دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا۔ صحیح استعمال کب ہوگی؟ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المنقاد لشرع اللہ، جو عقل شریعت کے تابع ہو کر سوچتی ہے وہ ہمیشہ صحیح سوچتی ہے۔
جو شریعت اور دستور اور آئین جس کو قرآن اور حدیث کہتے ہیں اسے آزاد ہو کے حریت کی سوچ سوچتی ہے تو وہ آزادی کی سوچ نہیں ہوتی، وہ بربادی کی سوچ ہوتی۔ اور شریعت کے احکامات کے تابع ہو کے جب یہ شریعت سوچ کام کرتی ہے تو پھر اس میں رونق آتی ہے، پھر اس سے معاشرے میں سکون آتا ہے، اس سے معاشرے میں امن آتا ہے، اس سے معاشرے میں رعنائیاں آتی ہیں، اس سے معاشرے پرکیف بنتے ہیں، اس سے معاشرے کے اندر خوشیاں اور سکون جو ہے وہ عام ہوتا ہے، وقار غالب ہوتا ہے۔ کب؟ جب عقل کو شریعت کے مطابق کیا جائے۔ یہی وجہ ہے قیامت کا دن ہوگا، جہنم کا ایندھن بننے والے اعتراف کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اس دن کہے گا انسان کاش ہم نے سنا ہوتا، نسمع او نعقل، ہم نے صحیح سمجھا ہوتا، سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اس دن اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ غلط استعمال کیا ہے عقل کا، صحیح استعمال کیا ہے؟ صحیح استعمال یہ ہے جو اللہ نے کہا وہ کرو، جو اس کے رسول نے کہا وہ کرو۔ غلط استعمال کیا ہے؟ لو کیا خیال ہے مجھے سمجھ نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی عقل نہیں ہے؟ یہ الفاظ ہی انسان کو غلط راستے پہ لے کے چلتے۔ اس لیے امام خلدون کہا کرتے تھے، جس کو خلدون بھی لوگ بولتے ہیں، عقل ایک پیمانہ ہے، پیمانے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک پیمانہ وہ ہے جس سے زرگر سونے کو وزن کرتا ہے، 1 تولہ 2 تولے 3 تولے، بہت چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے۔ ایک پیمانہ وہ بھی ہے جس میں آپ 5 کلو چینی اور چاول بھی تول کے لاتے، اور ایک پیمانہ وہ بھی ہے جس پہ آپ گاڑیاں بھی تول لیتے ہیں، اور آج تو وہ بھی پیمانے نکل آئے جس سے ہزاروں من جو ہے وہ وزن کیا جا سکتا ہے۔ تو امام ابن خلدون کہتے ہیں کہ اگر کسی کا ذوق پیدا ہو جائے، جس کا معنی یہ ہے بہت بڑا ایک ٹریلر جو ہے اس کو وزن کرنے کے لیے کوئی زرگر کہے کہ نہیں میں نے اس ترازو پہ ٹریلر کو تولنا ہے جس پہ سونا تولتے ہیں، تو وزن کر لے گا۔ اسی طرح اللہ کی شریعت کا وزن، عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی اکیلی جب تک یہ شریعت کے تابع نہ ہو، اس وقت تک شرعی امور کا صحیح ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ اس لیے عقل کا صحیح استعمال بھی اللہ نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی رہنمائی کیا دے دی۔ اب یہ دماغ اور سوچ ہے، یہ ہے وہ دونوں کانوں کے درمیان پائچوٹری کا نظام جس کو میموری کارڈ کہتے ہیں۔ اس کے اندر سوچ اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو، تخیلات پاکیزہ ہو، یہ عقل کا محور جو ہے اس کی ہر وقت پالش ہوتے رہنا چاہیے، ذکر سے، فرائض اور عبادات سے، اللہ کے رسول پر درود پڑھنے سے، اور مسلمانوں کے بارے میں حسد اور بغض اور عداوت سے اس حصے کو پاک صاف رکھا جائے۔ اس لیے جب قبر میں جائے گا تو اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اور آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی صحیح بخاری کے اندر کہ جب
مومن سے سوال کیا جاتا ہے من ربک ما دینک ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، بتاؤ رب کون ہے، دین کیا ہے آپ کا، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو مبعوث کی گئی؟ وہ جواب دے دیتا ہے اما الکافر او المرتاب او المنافق، کافر، منافق، دین میں شک کرنے والا، جب اس سے یہ تینوں سوال کیے جائیں گے کسی کا جواب نہیں دے پائے گا۔ جواب جب دینے والا مومن دے گا تو فرشتے پوچھیں گے کیسے جواب دیا؟ جواب سنیے، قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، عمل کیا، اللہ کے ہر فیصلے کی تصدیق کی کہ یہ سچ ہے، اس سے جواب آئیں گے۔ جب جواب نہیں ملا کافر سے، منافق سے، شک کرنے والے سے، فرشتے بھی تین جواب دیں گے، لا دریت ولا تلیت فیضرب بمطارق من حدید ضربہ بین اذنی، فرشتے کہیں گے نہ تم نے پڑھا نہ تم نے سمجھا، دو جواب، اور تیسرا جواب پھر زبان سے نہیں دیں گے، ایک ایسی گرز اٹھا کے دو کانوں کے درمیان اسے ماریں گے، لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر وہ گرز کسی پہاڑ پہ مار دی جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہاں دو کانوں کے درمیان، بین اذنی، دو کانوں کے درمیان کیوں ماریں گے؟ یہ میموری کارڈ ہے، انسان کی سوچ ہے، یہاں عقل ہے، یہ وہ ہے وہ دماغی اٹھان، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ یہ سر کے اندر ہے اور سر پہ بال ہوتے ہیں، شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ اس پہ بھی رہنمائی دی۔ آپ کے بال کیسے ہونے چاہیے؟ من مرضی کے نہیں۔ اللہ کے رسول کے بال تین طرح کے تھے، لم، جم، وفرہ، کانوں کی لو تک، کندھے تک، کندھے اور کانوں کے درمیان، اور آپ نے حج کے موقع پہ بالوں کو صاف بھی کروایا، منڈوایا بھی ہے۔ آپ تین طرح کے بال رکھیں، لیکن کیسے رکھیں؟ اگلا ادب بھی بتایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صدعت من یافوخہ وارسل ناصیتہ بین عینی، نبی داؤد کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی، میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تو میں اس کنگھی کو جب داخل کرتی تو میں آپ کے ناک کی سیدھ سے داخل کر کے آدھے بال دائیں طرف کر دیتی، آدھے بال بائیں طرف کر دیتی، جس کو آج ہم کہتے ہیں مانگ نکال۔ تب بتا دیا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہیں اس کی عزت کرے، وہ بالوں کی عزت دے، ان کو کھانا کھلائے، ہاں ان کا کھانا کٹے ہوئے اور ایک بودی بنی ہوئی ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، علیہ وسلم نے قزع سے منع کیا، اس لیے لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ نے لباس بھی دیا ہے اور بال بھی، جس سے آپ ستر پوشی جسم کے بھی کرتے ہو اور بالوں کیا کرتے۔ کسی نے سوال کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کیوں اس طرح اپنے بالوں کو سیٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اہتمام کریں تو ان کا بھی یہ چاہتا ہے کہ تم بھی گھر والوں کے لیے اہتمام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ناگا ڈال کے کنگھی کرو،
کچھ حضرات اس روایت کو لے کے کہتے ہیں کہ بس آج کنگھی کی ہے، کل تک میں نے سر کے قریب کنگھی لے کر نہیں جانا، جبکہ ہمارا منہج کیا کہتا ہے، جب تک تمام دلائل کو جمع نہ کیا جائے تو کسی بھی بات کا فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا وہ دیکھیں، خود صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا وہ دیکھیں۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان 2 گھنٹے بس کنگھی پکڑ کے لگا رہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے آداب یہاں سے شروع کر کے بیان کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات المغیرات خلق اللہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے لعن اللہ الواصلات والمستوصلات، اور تیسری روایت میں آتا ہے انہ قد لعن الموصولات، لعنت ہے ان عورتوں پر جو پلکنگ کرواتی ہیں، ان عورتوں پر جو تھریڈنگ کرواتی ہیں، ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہیں، ان عورتوں پر جو نکلی بال لگاتی ہیں یا کوئی چیز لگاتی ہے۔ پھر سنیے، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو اللہ کرے نہ ہی دیکھیں آپ، کہ کتنی عورتیں یہ اپنی پلکیں بناتی ہیں اوپر سے ڈیزائن، جیسے کافرات کرتی ہیں۔ کتنی عورتیں چہرہ، بازو، جگہ جگہ پہ سیاہی بھرواتی ہیں، اور آج تو مرد بھی ایسا کرنے لگ گئے۔ دانتوں میں فاصلہ کروانا یہ امیر لوگ بنتا ہے، اس پتہ نہیں کیسے بنتے ہیں۔ نکلی بال لگائیں گے، بال ہے ہی نہیں، بتائیں گے نہیں کہ بیٹی کے بال ہیں کہ نہیں، دھوکہ۔ نکلی پلکیں لگا لیں گے لمبی لمبی۔ کیا اللہ کی رسول نے جس کے بارے میں لعنت کر دی ہو وہ مومنہ عورت پسند کرتی ہے؟ صحیح بخاری کھولیے، ایک عورت آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ انہ قد تمعت شعر رأسها، میری بیٹی کے بال سر پہ ہیں ہی نہیں، میں نکلی بال لگا لوں؟ ہیں ہی نہیں، ایک تو چھوٹے چھوٹے ہیں، یا وہ ڈیزائن اس کا ملٹی ڈیزائن نہیں ہے، جو وہ چاہ رہی ہے اس طرح کی شیپ نہیں بن رہی، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ہے ہی نہیں۔ فرمایا انہ قد لعن الموصولات، نکلی بال لگانے والی اس پہ تو لعنت کی گئی ہے۔ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کے سارے آداب صرف بالوں کے بارے میں بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سر کے ساتھ آنکھوں کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو کچھ دل میں ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بولیں گے، کچھ کام کریں گے تو نظر آئے گا، دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی میرے بھائی میرا رب واقف ہے۔ اس لیے آنکھوں سے خیانت کرنا، صحابی نے کہا تھا نا اللہ کی رسول آپ مجھے آنکھ کا اشارہ ہی کر دیتے ہم سمجھ جاتے، فرمایا نبی کی شان کے لائق نہیں ہے اس طرح کرنا۔ آج ہم کہتے ہیں نا وہ یار اپنی آنکھ مار دینی تھی مجھے سمجھ آ جاتی، کہا نبی کے یہ لائق ہی نہیں ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار، 3 آنکھیں جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے آگ کو دیکھیں گے بھی نہیں۔
2673 سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ وہ کتنی مبارک آنکھیں ہیں جن کو آگ نظر ہی نہیں آئے گی، اللہ انہیں جہنم سے محفوظ کر لیں گے۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑے، ایسی آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے لیے سرحدوں پہ پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہے۔ وعین غضت عن محارم اللہ، اور تیسری آنکھ جو غیر محرم اور غلط چیز کی طرف اٹھتی نہیں ہے۔ یہ حدیث کس قدر مبارک ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیے کتنی مدت ہوگی میری آنکھوں سے اللہ کی رضا اور خوف سے آنسو نکلے۔ جس کی آنکھیں سخت ہو جائے، جس کا دل سخت ہو جائے، اس کی بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ عین بکت من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے آنکھ بہہ پڑے۔ یہ آنکھ آگ میں جانا تو دور کی بات ہے، اللہ اس کو آگ دکھائیں گے بھی نہیں۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اللہ ذو الجلال کی رضا کے لیے جو سرحدوں میں پہرا دیتی ہے اور جاگتی رہتی آنکھ، اللہ اس کو آگ دکھائیں گے بھی نہیں۔ وعین غضت عن محارم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آنکھ رک جاتی ہے دیکھنے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آگ دکھائیں گے۔ اللہ نے آنکھ کے بارے میں بھی رہنمائی دی ہے، اس کا استعمال صحیح کرو۔ اس کے استعمال کا یہ بھی طریقہ ہے، سرما لگایا کرو۔ علیکم بالعصمت فإنہ یجلو البصر وینبت الشعر، عصمت سرما ڈالا کرو، اس سے بال بھی اگتے ہیں، نظر بھی تیز ہوتی ہے، خوراک ہے آنکھوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سرما لگاتے؟ آج جب پوچھا جائے کہ سرما کیسے لگانا چاہیے، کہتے ہیں 3 سلائیاں ڈال لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے شروع کرتے، 1، پھر بائیں 2، پھر دائیں 3، پھر بائیں 4، اور پھر دائیں 5، اور بس کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ اگر اس آنکھ سے غلط چیز ہوتی ہے تو اس آنکھ کی شرارت سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من شر بصری، سب سے پہلا لفظ، یا اللہ میری آنکھ کی شر سے مجھے بچا۔ ومن شر اذنی، اللہ میرے کان کی شر سے۔ ومن شر سمعی، میری سماعت کی شر سے مجھے بچا۔ ومن شر لسانی، میری زبان کی شر سے مجھے بچا۔ ومن شر قلبی، میرے دل کی شر سے مجھے بچا۔ ومن شر منی، اللہ میری قوت باہ کی شر سے مجھے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کے بارے میں بھی رہنمائی دی۔ تھوڑا سا نیچے آئیے، اس کے ساتھ ہی کان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر یہ بھی فرمایا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ سَمْعِي، اللہ کانوں کی شر سے بچا۔ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی چغلی سننے والے ہیں، کوئی کرنے والے ہیں۔ لا يدخل الجنة قتات، بدخوئی کرنے والا، یہ غیبت اور چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کی روایت ہے، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُّونَ بِهِ مِنْهُ
صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ. کوئی بات آپ کو سنانا نہیں چاہتا، آپ ٹو لگا کے جاسوسی کر کے سننا چاہتے ہیں. قیامت کے دن ان کانوں میں تانبا پگھلا کے ڈالا جائے گا. کان کے بارے میں بھی رہنمائی دے دی. اس کان سے اچھی چیز سنیں، اس آنکھ سے اچھی چیز دیکھیں. مثل المؤمن مثل النحلہ لا تأكل الا طیبا ولا تضع الا طیبا. مومن کی مثال تو شہد کی مکھی کی مثال ہے. شہد کی مکھی کھاتی بھی عمدہ ہے، نکالتی بھی عمدہ ہے. مومن بات کرتا بھی اچھی ہے اور سنتا بھی اچھی ہے. مومن بات کرتا بھی اچھی ہے اور سنتا بھی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، بدگمانی سے بچ جاؤ. بدگمانی کیا ہے؟ نہ اگلے انسان کو پتا ہے، خود سے ہی سوچ لینا اچھا وہ یہ کر رہا ہوگا، وہ بیچارہ سویا ہوا، اچھا وہ آج نہیں نہ آیا، یہ جان بوجھ کے نہیں آیا. وہ ایک شخص کو غصہ تھا کہ وہ آیا نہیں ہے، 8ویں دن لڑائی کرنے چلا گیا کہ آج میں اس کو بتا کے آتا ہوں. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز نہیں آئی. پھر کھٹکھٹایا، بچی آئی. نکالو کہاں ہیں آپ کے ابو؟ کہا انکل وہ 5 دن پہلے فوت ہو چکے تھے. کیا عزت رہی؟ بدگمانی یہ جان بوجھ کے نہیں آیا. بدگمانی اس لیے کیا ہوگا، نہیں یہ ایسے ہی ہوگا، کوئی دلیل نہیں. میرے بھائی جھوٹ بولنے سے ایک جھوٹ کا گناہ ہے، بدگمانی کرنے سے 24 گھنٹوں کا گناہ ہے. یہ صحیح سوچ دینے والی ہے رائٹ سائڈ. آپ لیفٹ سائڈ جو نیگیٹو تھنکنگ آپ کو دیتی ہے، آپ مثبت سوچ سوچتے ہی نہیں ہیں، صرف غلط سوچ سوچتے ہیں، تو یہ حصہ ڈیڈ ہو جائے گا، کام ہی نہیں کرے گا، ایکٹیو نہیں ہوگا. ہمیشہ آپ غلط سوچیں گے. آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، آپ کی جب سوچ غلط ہے تو 24 گھنٹے کے گنہگار بنیں گے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، بدگمان، بد زبان، یہ 2 شخص ساری زندگی سکون نہیں حاصل کر سکتے. کبھی چین نہیں ملے گا ان کو، کبھی عزت نہیں ملتی بدگمان کو اور بد زبان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اگلی بات کیا پیش کر رہا ہے؟ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. جاسوسی نہ کرو. یہ کیا لکھ رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، یہ کیا پی رہا ہے، آج اس نے سوٹ کیسا پہنا ہوا ہے، اوئے یہ جوتی کیسے پہنتا ہے. یہ شیطان ہوتے ہیں لوگ، جاسوسی کرنے والے، ٹو لگانے والے، اور اس بات کی تلاش میں کوئی بات ملے اور ہم کسی کو ذلیل کریں. وَمَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ.
جو کسی کی باتوں کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگتے ہیں. وہ گھر میں کسی کھائی اور کھڈے میں چھپ جائے اللہ وہاں سے نکال کے بھی ذلیل کر دیتے. جاسوسی نہ کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت بھی نہ کرو. یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ غیبت کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سر کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں اور اس کے پیارے پیغمبر نے تعلیمات دی، وہاں ایک فیصلہ دیا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یاد رکھنا ان کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کتنے گانے سنے، قرآن کتنا سنا. ان آنکھوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج معاشرے میں ظاہری مردم شماری ہوتی ہے، اگر قلبی مردم شماری ہونے لگ جائے تو کیا بنے گا کہ اس دل میں کتنے لوگ ہیں. اللہ جیسی محبت کتنی چیزوں کے ساتھ ہے. قلبی مردم شماری تو وہ کرتا ہی نہیں ہے. کاش کہ ہر بندہ اپنے دل کی مردم شماری کر لے کہ یہاں کتنے بستے ہیں. اس دل میں ایک اللہ کی محبت، اس کے رسول کی پھر محبت، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے نیک لوگوں کی محبت. یہ ہے اس دل کے اندر جگہ رکھنے کی کہ جو محبت ہونی چاہیے. اللہ جل جلال نے پھر اپنے پیغمبر کے ذریعے اور خود بھی ان کانوں اور آنکھوں سے تھوڑا سا نیچے آئیے رخسار آتے ہیں. یہ انسان کا حسن ہے، یہ چہرہ مجمع الحسن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اجتنب الوجہ، چہرے پہ نہ مارنا. فإن الصورة محترمة، کیونکہ انسان کی شکل و صورت بڑی محترم ہے. خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس کی شکل و صورت پہ پیدا کیا. یہ محترم ہے چہرہ، اس پہ ماریے مت. جس طرح مارنے سے اس کی بے عزتی ہوگی، بے حرمتی ہوگی، ان گالوں کو، اس چہرے کو جس طرح ہے ویسے ہی رہنے دو. ان گالوں کو پھلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور منہ پھلا پھلا کے باتیں کرو. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اپنی گالوں کو مت پھلائیے. جیسے آج کل کا چودھری کسی کام کرنے والے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور کیسی کیسی باتیں اور لپاٹیں مارتا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ نصیحت کی ہے قرآن نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایک وقت آئے گا ایسے لوگ آئیں گے یأکلون الوان الطعام ویشربون الوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام أولئك شرار أمتي. جو گمنڈ، تکبر، غرور، پیسے کی نمائش کے لیے کھانا تو 1 2 3 کھانے انسان کھا سکتا ہے، 20 کھانے رکھے ضائع، 20 جو ہیں مشروبات رکھے ہیں، پتہ چلے پیسہ بڑا ہے. رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگے مشروبات صرف دکھاوے کے لیے. اور صبح کوئی اس نے 3 پیس پہنا ہے، زور کو اور پہنا ہے، ضرورت نہیں ہے. دن میں 6 جوڑے بدل رہا ہے یا بدل رہی ہے، کس لیے؟ پتہ چلے پیسہ ہے. پھر منہ پھلا پھلا کے باتیں کرتے ہیں. اولئک شرار امتی، یہ میری امت میں سب سے غلیظ ترین اور بدترین لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں حکم دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
اذا بعثتم الی فابعثوا حسن الوجه، جب کوئی شخص میری طرف پیغام دے کے بھیجو نا تو اچھے چہرے والا بھیجا کرو۔ اچھا چہرہ کس کا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر مسکراہٹیں ہوتی ہیں۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسکرانا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے۔ کون سا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے؟ جس چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت سجی ہو۔ خالف الیہود، خالف النصارى، خالف المجوس، خالف المشرکین، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے ہوگی؟ فاعف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو، قص الشوارب، مونچھوں کو کٹواؤ، جز الشوارب، مونچھوں کو صاف کرو، انہک الشوارب، آپ کٹوا بھی سکتے ہو منڈوا بھی سکتے ہو۔ یہ خوبصورت چہرہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی داڑھی کے بالوں کو دائیں بائیں نیچے سے کاٹا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حسن دیا، پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی اور سب سے خوبصورت ہستی، اس کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، اس کی سوچ خوبصورت نہیں ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت روڈ توڑ کر نہیں، گاڑیاں توڑ کر اور احتجاج کر کے نہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے کہا ویسے کرو مخالفت۔ وہ کیا ہے؟ داڑھیوں کو معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر زبان کی بات کی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی بات کی ہے۔ فرمایا طیبوا افواہکم، اپنے منہ کو پاک صاف رکھا کرو، فإنها طرق القرآن، یہ منہ قرآن کے راستے ہیں۔ اس صاف ستھرے راستوں سے تم گزرنا چاہتے ہو تو قرآن کے راستے بھی پاک صاف رکھو۔ پاک صاف کیسے رہیں گے؟ مسواک کیا کرو۔ امرت بسواکی حتی خشیت ان ادرت، مجھے حکم دیا گیا ہے مسواک کا، اتنا حکم دیا گیا مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ مسواک کرتے کرتے میرے دانت ہی نہ گر جائیں۔ سقط لسانی، وضو سے پہلے مسواک، سیدنا ابو ہریرہ کھانے سے پہلے مسواک، کھانا کھانے کے بعد مسواک، سونے سے پہلے مسواک، بیدار ہوتے اللہ کے رسول مسواک، 2 رکعتیں تہجد پڑھتے مسواک، پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں مسواک، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مسواک، گھر داخل ہوتے ہیں تو مسواک کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول کو کتنی چیز پسند تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ زندگی کا آخری عمل جو کیا ہے مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ کو صاف رکھنے کی بات کی۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ابخر من وعل، ایک کلمہ ہے ابخر من وعل، اس کے منہ سے تو ایسی اسمیل آتی ہے کہ جنگلی بکرے کے منہ سے بھی ایسی اسمیل نہیں آتی۔ حیرانگی اس بات کی ہے، ہو مومن، ہو مسلمان، ہو پاکیزہ نفاست والا، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے سگریٹ پینے سے میرے منہ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑا احمق جو ہو جو شرابی ہو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا گناہ کتنا ہے۔ من شرب الکأس خمرا، یہ شخص شراب کا 1 گلاس پیتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 راتیں اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور جو دنیا میں شراب پی لیتا ہے اس کی کتنی بدبو ہے۔ سیدنا ابو بکر و عثمان کہتے ہیں اسلام سے پہلے بھی ہم اس کے قریب نہیں گئے،
کیونکہ شرابی انسان جو ہے اتنا دھت ہوتا ہے، نہ اس کو ماں کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کو بیٹی اور بہن، نہ خالہ اور پھپھو کا پتہ چلتا ہے، وہ سب کو اپنی بیوی کے برابر سمجھ لیتا۔ اس لیے فرمایا انہا ام الخبائث، شراب تمام خباثتوں کی جڑ ہے۔ لوگ پی لیتے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یہ دنیا میں شراب پیتا ہے، قیامت کے دن اسے مومیسات بدکار عورتوں کی غلاظت پلائی جائے گی، اور ہو مومن اور یہ کام کرے۔ اس منہ کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا اس کو پاک صاف رکھو، دانتوں کی صفائی کرو، مسواک کرو، زبان ہے اس زبان سے الفاظ اچھے بولو۔ من لانت کلمت وجبت محبت، جس کی زبان میں نرمی ہوتی ہے اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجليه اضمن له الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دیتا ہے، میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سر اور کانوں اور آنکھ اور بال اور چہرہ اور رخسار اور پھر دانت اور منہ اور زبان کے بارے میں فرمایا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے ہی چہرے پہ خود مارتا ہے، اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، جاہلیت کے بول بولتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لعن اللہ الخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبها والداعیۃ بالویل والثبور، لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے کو ناخنوں سے نوچتی ہے، جو اپنا گریبان چاک کرتی ہے، جو ویل اور صبور کی باتیں کرتی ہے، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں مر گئی، جاہلیت کے بول بولتی ہے۔ شریعت نے یہ سارے احکام دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، انسان اس گردن کو بھی اس کے اندر سریا نہ لے کے آئے، سٹیل نہ ڈالے۔ مومن وہ ہوتا المطوعون اکنافہم، اس کے کندھے جھکے ہوتے ہیں، اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، اس کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلیں گے، سلط شرارها علی خیارها، شریر لوگوں کو اللہ نیک لوگوں پہ مسلط کر دیں گے، اور ایسے تکبر کرنے والے یحشر المتکبرون یوم القیامت کامثال الذر، قیامت کا دن ہوگا، ان تکبر کرنے والوں کو اللہ چونٹیاں بنا کے پوری کائنات کے پاؤں تلے راند کے رکھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہاتھوں اور بازوؤں کے بارے میں بھی تعلیمات دی ہے، قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی۔ ان کا استعمال کیا ہونا چاہیے؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ فضول خرچ نہ بنو، اتنا ہاتھ تنگ نہ کرو اور اتنا کھولو بھی نہیں، میانہ روی سے۔ زیادہ بخل کرو گے محروم ہو جاؤ گے، زیادہ اسراف اور تبذیر و فضول خرچی کرو گے شیطان کے بھائی بن جاؤ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ،
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ مومنوں کے لیے اپنے بازوں کو جھکا کے رکھو، جب وہ تم سے ملے تمہیں خوشی ہو۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، کہ یہ پر ہیں انسان کی، ان کو جھکا دو، محبتیں بڑھیں گی، احترام دو، احترام لو۔ بلکہ فرمایا تو مسافہ جب کرتے ہو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ مَا مِن مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَن يَتَفَرَّقَا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ جس طرح درخت کے پتے خزاں میں گرتے ہیں، اس طرح مصافحہ کر کے ہاتھ پیچھے کریں، اللہ ذوالجلال دونوں کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ شریعت کتنی پیاری ہے، اس نے ایک ایک بات کی وضاحت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی ہاتھ کتنا پیارا ہے، لیکن یہ حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ غیر محرم کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خیر له من ان يمس امرأة لا تحل له، کسی انسان کی سر میں لوہے کی سوئی ڈال کے وہاں پرو دیا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ غیر محرم کو وہ چھوئے۔ آج نیکی کے نام پہ کہتے ہیں چلو حضرت جی سے پیار لے لیتے ہیں، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، اس کو پیار دلوا دیتے ہیں۔ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول کے ہاتھ نے کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں چھوا۔ کیا اللہ کے رسول سے بھی کوئی نیک ہے؟ کیا اس سے بڑی ہستی بھی دنیا میں کو آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ کتنے لوگ ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے، مردوں کے بھی ناخن بڑے ہوئے ہیں، صحابہ کا طریقہ تھا ہر جمعے اپنے ناخن کاٹتے، یوں لگتا ہے جیسے شکاری جانور کے ناخن بڑے ہوتے، پرواہ ہی کوئی نہیں، یہ زندگی ہے۔ اور آج تو جب مغرب کی نقالی کرنے لگ گیا انسان، تو جن ہاتھوں نے آٹا گوندھ کے روٹیاں پکانی ہوتی ہیں آج وہ کام تو سارے چھوٹ گئے، ان کے ناخن دیکھو جیسے جانوروں کے بھی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ، جو شخص کسی کی مشابہت کرتا ہے فہو منہ، وہ انہی میں سے ہے۔ اگر اس بنیاد کو دیکھا جائے کہ فلاں چونکہ ایسے اس کے ناخن ہیں تو میں بھی ایسے ناخن بناتی ہوں یا بناتا ہوں، یہ جرم کر رہا ہے، اس کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ اسلام سے بہترین نظام کو نہیں ہے۔ اسلام کا نظام یہ ہے صاف ستھرے رہو، جسم کو صاف ستھرا رکھو، طاہروا اجسادکم طہرکم اللہ، جسموں کو پاک صاف رکھو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنا دے۔ طاہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے ماحول اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کی کتنی تاکید کی۔ آج کچھ لوگ 20 دن نہاتے ہی نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے تو ذہن بنایا ہے بس بچپن میں نہایا تھا، وفات کے بعد نہلا ہی دیں گے، کیا ضرورت ہے ایسے وقت کرنے کی، وقت کیا ضائع کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسموں کو پاک صاف رکھو۔ ایک مومن جو ہے بڑا ہی پاکیزہ ہوتا ہے، بڑا ہی نفیس ہوتا ہے، وہ خوش کلام بھی ہوتا ہے، وہ خوش سوچ بھی ہوتا ہے، وہ خوش گفتار بھی ہوتا ہے، خوش لباس بھی ہوتا ہے۔ ہاں اگر چاہے تو وہ خوش خوراک بھی بن جائے، اچھی خوراک کھا لے، وہ الڑ پلڑ کھانے سے اپنے آپ کو بچائے، اس کی صحت بھی ٹھیک رہے، دودھ پی لے، پھل کھا لے، وہ کھانا کھائے جو اس کی طبیعت کے لیے موافق ہو۔ شریعت نے تو ہر طرح کی خوبصورتی انسان کو دی ہے، جو اس شریعت سے دور ہوتا ہے وہ ہر چیز سے محروم ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پھر دل کی بات کی ہے، اس سینے کے اندر دل بھی ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول پوری کائنات سے اعلیٰ کون ہے؟ فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب، زبان کا سچا پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، مخموم القلب پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول یہ زبان کی سچائی تو سمجھ آ گئی، یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا باغی ولا غل ولا اسم، وہ شخص مخموم القلب ہے جو متقی ہے، وہ اللہ کے سامنے فقیر ہے، کسی کے سامنے کشکول گدائی نہیں پھیلاتا۔ لا اسم فی، جس کے دل میں گناہ کی جذبات نہیں، ولا باغی، اس کے دل میں بغاوت نہیں، ولا غل، اس کے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور عناد نہیں ہے، ولا حسد، اس کے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے۔ یہ دل سب سے پیارا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی دے دی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب میں نے آپ کو پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، لیکن میرا حکم یہ ہے جو صفہ پہ بیٹھ کے دین پڑھ رہے ہیں تجھ سے، یہ طالب علم جو ہیں، یہ صبح و شام تیرے رب کو پکارنے والے ہیں، ان سے منہ نہ موڑنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا۔ تم دنیا کی رنگینیاں چاہتے ہو، اللہ کے رسول تو نہیں چاہتے تھے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، میرے محبوب جس کا دل اس کے رب کی یاد سے غافل ہے، اس کی بات نہ ماننا، اس کے تو کام ہی الٹ پلٹ ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے بارے میں بھی رہنمائی دی ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے یہ نہیں کہ یہاں تک بس کر دیا ہے کہ چلو آگے رہنے دیں، پیٹ کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں کیا بتانا ہے۔ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ، یہ ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں، پیو، یہ نعمتیں آپ کے لیے ہیں، لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کیا ہے؟ اپنی ضرورت کے مطابق کھاؤ۔ ما یلاعن طبیعتکم، وہ چیز کھاؤ جو تمہاری طبیعت کے موافق ہو۔ ایک توڑی کا ٹرالہ بھرنے والا، ایک گنا جو ہے اپنے ٹرالے پہ لے کے جانے والا، یہ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ کہتے ہیں بس زندگی کا آخری پھیرا ہے، پھر پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اور بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے یہ کھانا بھی زندگی کا آخری کھانا ہے، لگا لو زور جتنا لگتا ہے، یہ کھانا ہی کھانا ہے۔ شادی بیاہ پہ 3 پیس پہنا ہوتا ہے، میاں صاحب بھی ہیں، چودھری صاحب بھی ہیں، اس طرح دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں جیسے زندگی میں یہ پہلی مرتبہ کھانا دیکھا۔ اور میرے بھائی، برکت تو کسی ٹکڑے میں بھی اللہ ڈال دے تو اس میں بھی ڈال دے۔ اپنی شخصیت کو تو محفوظ رکھتے ہیں، آپ تشریف رکھیں، کیا ہوگا باقی سارے پہلے کھا لیں، ہم بعد میں کھا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ برکت اللہ ڈالنے چاہے تو سوکھے ٹکڑوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ جاؤ آج بھی دیہاتوں میں حالت کیا ہے، نکر پہنی ہوتی ہے، چھوٹے سے بچے ماشاءاللہ صحت مند، اور ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اس سے اگر کہہ دیا جائے نا بیٹا جاؤ ابو کو بلاؤ، تو کیا کرتا ہے؟ وہ جاؤ بلاؤ، بات نہیں سنتا۔ اس کے مقابلے میں 5-5 ہزار کا سوٹ پہنایا ہوتا ہے شہر میں، اس کو جی ہم بریک فاسٹ میں نگٹس دیتے ہیں، اس کو جی ہم وہ جو ان کو لنچ دیا تھا نا وہ ہم بون لیس چکن کھلاتے ہیں، اور اس کا ڈنر جو ہے وہ فلاں ہوتا ہے،
اس کے سامنے بلی آ جائے نا، ہائے ماما کی چیخ ہی آتی ہے اور کچھ نہیں آتی۔ اللہ اگر برکت ڈالنا چاہے تو ٹکڑوں میں بھی ڈال دے۔ اس لیے جب کھانا کھانے لگو تو کوشش کیا کرو ساتھ والا کھا لے، ادب سیکھیے، دوسرے کے سامنے کرو، یہ میرا بھائی کھا لے۔ یہ آداب ہی تو ہے دین، جس کے اندر یہ وہ آداب نہیں آئے کہ میں دوسرے بھائی کا خیال کرے، اس سے پھر کیا سیکھا ہے؟ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، آدم کے اولاد کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں کہ کم از کم اس کی کمر سیدھی رہے، کام کرتا رہے۔ وَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر آج کی دعوت مل گئی ہے کہ سنیں بڑا ٹیسٹی کھانا ہوگا، چلو، تو پھر بھی اصول اور ضابطہ نہ چھوڑو۔ ضابطہ اور اصول کیا ہے؟ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے خاص کرو، دوسرا حصہ پانی کے لیے، تیسرا حصہ سانس کے لیے۔ پاکستان میں چونکہ بادشاہ زیادہ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تینوں حصے بھرو کھانے سے، پانی تو دائیں بائیں آ ہی جائے گا، سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے۔ مزاج شریعت یہ ہے کہ اتنا کھاؤ جتنی تمہاری طبیعت ٹھیک رہے، اسراف نہ کرو۔ اگر اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو کم از کم انسان کو پیٹ تو بھینس جتنا لگاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے تربیلا کی پکچر اتارنی ہے تو اپنے پیٹ کی پکچر اتارو، اتنا پانی پی لو، مناسب پانی پیو، اتنا کھانا کھاؤ جو تمہاری ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چال ڈھال کے بارے میں بھی فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم، 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچی کیا کرو۔ واوفوا اذا عاہدتم، وعدہ کرو تو پورا کیا کرو۔ ادوا اذا اؤتمنتم، امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کیا کرو۔ وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینے سے بچا کے رکھا کرو۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وغضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو۔ واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر لو۔ تدخلون جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شریعت نے ایک ایک چیز کی وضاحت کی۔ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، فرمایا تدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول کے پاس علم ہو۔ المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں۔ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصدقة وصیام، مفلس میری امت کا وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، صدقات بھی کرتا ہوگا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، او قذف هذا، کسی پہ بہتان باندھا ہوگا، او ضرب هذا، کسی کو مارا ہوگا، او اکل مال هذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، او سفک دم هذا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ لائن بنی ہوگی حقوق لینے والوں کی۔ جو بندہ ایک دن میں 6 گالیاں نکالتا ہے، اگر 40 سال زندگی ہے تو کتنی گالیاں ہوں؟ روزانہ کی ایک گالی بھی دے اگر تو قیامت کو کتنی بڑی لائن ہوگی حقوق لینے والوں۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي، وہاں درہم و دینار تو نہیں ہوں گے، نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، نیکیاں ختم ہو جائیں گے اور لائنیں ابھی لگی ہیں، جن پہ ظلم کیا، جن کو گالی دی، جن پہ بہتان باندھا، جس کا مال ہڑپ کیا، جس کو قتل کیا، لائنیں لگی۔
اللہ فرمائیں کہ ان سب کے گناہوں کو اٹھاؤ اور اس کے اوپر رکھو، ثم طرح فی النار، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ میری امت کا مفلس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے چلنے کا انداز بھی بتا دیا ہے کہ ٹانگوں اور پاؤں سے تم نے کام کیا لینا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اکڑ کے زمین پہ نہ چلو۔ وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعًا وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَرْفَعُ وَإِنْ كُنْتَ فِي عِزٍّ وَحِرْزٍ وَمَنْعَةٍ وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَمْنَعُ۔ زمین پہ اکڑ کر چلنے والے ذرا ہوش سے چل۔ تو اس سے بڑے بڑے تھے جو زمین کے نیچے چلے۔ تم سمجھتے ہو کہ میری نگرانی، میری آؤ بھگت کرنے والے میرے گارڈز بہت ہیں، تو یاد رکھنا اس زمین کے نیچے وہ بھی چلے گئے جن کی حفاظت کرنے والے تم سے زیادہ تھے۔ وہاں تو قارون بھی چلا گیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھر سے اچھا لباس پہن کے نکلا، مرجل جمہ تک کنگھی کی ہوئی تھی، تعجبہ نفسہ، بار بار دیکھ رہا تھا کہ کیا کمال کا میں انسان ہوں۔ اللہ نے حکم دیا زمین کو، کوئی فوج نہیں بھیجی، فاخذت الارض، قارون کے پاؤں کو زمین نے پکڑ لیا۔ کہتا ہاں یہ کیا، ابھی پتہ چلے گا کیا ہے۔ دھنسنا شروع ہو گیا، سوچتا ہوگا کہ مال دے کے چھٹکارا مل جائے گا، سارا مال بھی لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ وہ بھی دھنس گیا، خزانے بھی دھنس گئے، کوئی بچانے نہیں آئے۔ وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتاتی ہے قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی جائے گا۔ وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ مناسب چال چلو، نہ اتنے ڈھیلے چلا کرو کہ لوگ بیمار سمجھے، اور نہ ہی اس طرح دوڑو کہ وقار ختم ہو جائے۔ وقصد فی مشیک، جرت والی چال چلو، پتہ چلے کوئی پاؤں جما کی زمین پہ چل رہا ہے، جیسے اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، کأنہ ینحدر من الاعلی، ایسے چلتے جیسے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ وکان لا یلتفت، چلتے دائیں بائیں نہیں، وہ جھانکتے تھے، اپنے جہاں جانا ہے وہاں ان کی توجہ ہوتی تھی کہ میں نے وہاں جانا ہے، آرام سے چلتے، وقار سے چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، شریعت نے جہاں ایک ایک جز کی حقیقت بیان کی ہے، وہاں ایک پھر حکم دیا ہے۔ تمہارے جسم کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کے معاملات میں رہنمائی دے دی ہے، مشابہت غیر مسلم کی نہ کرنا۔ لیس منا من تشبہ بغیرنا، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے جو غیر کی مشابہت کرتا ہے۔ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، نہ یہودیوں کی مشابہت کرنا نہ عیسائیوں کی کرنا۔ لیس منا من عمل بسنت غیرنا، لوگوں جو ہمارے غیر کی مشابہت کرتا ہے مسلمانوں کی نہیں، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ
دخل جحر ضب لدخلتموه ولو ان احدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه. ان قریب تم یہودیوں اور عیسائیوں، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی پیروی کرو گے، شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، بالکل ایک ایک چیز کی نقالی کرو گے. وہ کسی بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی کہو گے اچھا دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے، یہ مسٹر ڈگلس ہرڈ اندر گیا ہے کچھ چیز لائے گا میں بھی جاتا ہوں. وہ تو ہیں ہی ایسے، اگر راستے میں اپنی بیویوں کے ساتھ وہ مجامت کرے تو تم ان کی بھی نقالی کرو. غیر مسلم کی نقالی نہ کرنا، ان کی مشابہت نہ کرنا. اور ساتھ یہ فرمایا جس کو اللہ نے مرد بنایا اسے مرد رہنا چاہیے، جس کو اللہ نے عورت بنایا اسے عورت رہنا چاہیے. لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، ان عورتوں پہ لعنت ہے جو مرد بننا چاہتی ہیں. والمتشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورت بننا چاہتے ہیں. اللہ نے مرد بنایا ہے، اللہ نے عورت بنایا ہے، الحمدللہ. جو عورت ہے وہ بھی الحمدللہ کہ جو مرد ہے وہ بھی الحمدللہ. تشبہ نہ کرے. لعن اللہ المخنثین من الرجال، اللہ نے جس کو مرد کامل بنایا ہے اگر وہ ہجڑا بننا چاہتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. ولعن اللہ المترجلات من النساء، لعنت ہے اس عورت پر جو ہے تو عورت لیکن مرد بننا چاہتی ہے، ہجڑا بننا چاہتی ہے، لعنت ہے اس پر. بلکہ اللہ نے فرمایا لعن اللہ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، اس مرد پر لعنت ہے جو زنانہ لباس پہنتا ہے، اس عورت پر لعنت ہے جو مردانہ لباس زیب تن کرتی. انه اهلك من كان قبلكم حين اتخذ نساؤهم قصة من شعر انما هلكت بنو اسرائیل، بنی اسرائیل پہ لعنت آئی. اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کو مسخ کر کے چوہا بنا دیا. کیسے چوہا بنا دیا؟ فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی قوم گم ہو گئی، ملی نہیں. اللہ کے رسول کے سامنے سے چوہیا گزری، فرمایا لا اراہ الا ہذی، وہ پوری کی پوری قوم اللہ نے چوہا بنا دی. دلیل کیا ہے؟ بکری کا اگر دودھ پڑا ہو تو چوہیا دودھ پی لے گی، اگر اونٹنی کا دودھ ہو تو چوہیا دودھ نہیں پیے گی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر گوشت کا اونٹ اور دودھ حرام کر لیا تھا. اس امت کو چوہا بنایا تو کس وجہ سے؟ جسم فروشی اور لعنت کے کام کرنا. حين اتخذت نساؤهم قصة من شعر، جب ان کی عورتوں نے جوڑے کرنے شروع کر دیے. مرد کو اللہ نے زینت دی ہے داڑھیوں کے ساتھ، عورت کو زینت دی ہے میڑیوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، سلسلہ صحیحہ کی روایت غور سے سننے والی، لوگ آئیں گے ینزلون عند ابواب المساجد، مسجدوں میں آئیں گے، معهم نساء، ان کے ساتھ عورتیں ایسی ہوں گی، کاسیات عاریات، آئیں گے مسجدوں میں لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ عوریاں ہوں گی، اور ان کے سر پہ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑے بنے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفانی لم ارہما بعد، دو قسم کے لوگ ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھے. ایک وہ لوگ رجال معهم سیاط كأذناب البقر،
ایسے ظالم لوگ جن کے ہاتھ میں لاٹھیاں ہوں گی جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، یضربون بها الناس، لوگوں پہ ظلم کریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، اور ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں ہوں گی، لوگ ان کی طرف مائل و لوگوں کی طرف مائل۔ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سروں پہ جوڑے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان جھکی ہوتی۔ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، یہ عورتیں اور یہ ظالم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ روایت صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والديوس ورجلة من نساء، تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اگر توبہ نہ کی، والدین کا نافرمان، دیوس جس کے گھر میں خباثت ہوتی ہے اسے پرواہ نہیں ہے، الذی یقر فی اہلہ الخبث، اور ایسی عورت جو ہے عورت مرد بننا چاہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی مشابہت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو میں کھولنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے سامنے صرف دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جو اسلام نے دیا، ایک وہ راستہ جو مغرب چاہتا ہے، کافر چاہتے ہیں۔ 6 ارب کافر 1.5 ارب مسلمانوں سے تقاضا کر رہے ہیں ہمارے جیسے بنو۔ اللہ کا دین تقاضا کرتا ہے کہ تم مسلمان ہی رہو، مومن ہی رہو، اللہ والے بن کے رہو۔ مغرب کہتا ہے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، اسلام کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مرد عورت جیسا نہیں ہو سکتا۔ مغرب کہتا ہے ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا، قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، سنت کے شادی کرنا چاہتے ہو، تمہارے پاس جسمانی اور مالی طاقت ہے تو تم 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ مغرب کہتا ہے کہ بچے کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، اسلام کہتا ہے ادعوہم لآبائہم، بچے کی نسبت باپ کی طرف ہوگی۔ مغرب کہتا ہے کہ مرد کا عورت پہ کوئی زور نہیں ہے، عورت بھی آزاد ہے، اس پہ کوئی روب نہیں ڈال سکتا، یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے، ذمہ دار ہے عورتوں پہ، اور حدیث کہتی ہے فإنہن عوان عندکم، یہ تو تمہارے پاس کون ہے؟ عوان، خدمت گزار ہے۔ مغرب کہتا ہے کہ جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے عورت بھی طلاق دے سکتی ہے۔ اسلام کہتا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ طلاق دے سکتا ہے، وہ مرد دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں دے گی، عورت خلا لے گی۔ مغرب کہتا ہے طلاق کے بعد کوئی عدت نہیں، ادھر طلاق ہوئی اگلے گھنٹے میں عورت نئی شادی کر سکتی ہے۔ اسلام کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 حیض اس کو عدت گزارنی ہے طلاق یافتہ کو۔ اگر خامن فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اسے عدت گزارنی ہے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک اسے عدت گزارنی ہے۔ مغرب کہتا ہے کہ مرد اور عورت کی وراثت برابر ہے، اسلام کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے۔ مغرب کہتا ہے کہ مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے، عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها اذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے مار کے پڑھاؤ، اور دونوں بھائیوں کے بستر الگ کر دو۔
10 سال کے، وہ اکٹھے نہیں سوئیں گے، ایک لحاف میں نہیں سوئیں گے، 2 بہنیں بھی ایک لحاف میں نہیں سوئیں گی۔ اسلام پاکیزہ دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا 10 چیزوں سے، ان میں سے ایک یہ ہے ان مکامعۃ الرجل الرجل بغیر شعار، کوئی مرد مرد کے ساتھ لیٹے اور شعار نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، اور مکامعۃ المرأة بالمرأة، اور آج یہ جرم مغرب میں ہوتا ہے، مرد مرد سے شادی ہوتا ہے، اور تف ہے ایسے نظام پہ کہ آج مرد مرد سے نکاح کرتا نظر آتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس وطن عزیز کے اندر۔ لوگوں کو مغربیت نے چاٹ لیا ہے، اور آج اس مغرب کو راضی کرنے کے لیے ان کو اپنی فطرت پہ بھی کوئی ناز نہیں رہا کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، جس کو دیکھو کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم جیسے اعمال کرتا ہے، کام کرنے والے کو، فاعل اور مفعول کو، دونوں کو قتل کر دو۔ اور آج مغرب کہتا ہے کہ مرد مرد سے نکاح کر سکتا، عورت عورت سے سحاق نکاح کر سکتی ہے اور گناہ کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مذاق بنانے والے کہتے ہیں اگر عورت کا نکاح قرآن سے ہو سکتا ہے تو مرد کا مرد سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اخباروں کو پڑھ کے دیکھیں۔ مغرب کہتا ہے جس وقت چاہو بچہ گرا دو، کوئی گناہ نہیں۔ اسلام کہتا ہے اگر تم نے بچہ گرایا تو تمہیں دیت دینی پڑے گی۔ وَالصِّدْقُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ الْمَغْفِرَةَ بِالْمَغْفِرَةِ، اگر بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جائے اور روح پھونکی جا چکی ہو، فوت ہو جائے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کے والدین کے لیے بخشش اللہ سے مانگی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا جب 2 عورتوں کی لڑائی ہوئی، دوسری عورت نے لاٹھی مار کے، بچہ پیٹ میں تھا وہ مر گیا، آپ نے دیت کا حکم دیا۔ مغرب کہتا ہے عورت جس سے چاہے، جس طرح مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت بھی بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہے۔ شریعت کہتی ہے محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، پاک دامن عورتیں، چپکے سے جو دوستیاں کرنے والی ہیں وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے۔ مغرب کہتا ہے کہ مرد جتنی چاہے گرل فرینڈ رکھ سکتا ہے، ایک بیوی کافی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، یہ لوگ جو پاک دامن ہیں وہ ایسا نہیں کیا کرتے، وہ چپکے سے دوستیاں نہیں پالا کرتے۔ مغرب کہتا ہے کہ جو بھی تم چاہو کر لو، تمہیں پرواہ کس کی ہے؟ خود سوچتے ہو، خود فیصلے کرتے ہو۔ اسلام کہتا ہے تم آزاد نہیں ہو، تم رب کے غلام ہو، تمہیں رب کی بات ماننی ہے۔ یہ صلاحیت بھی تیرے رب نے تجھے دی ہے، یہ عقل بھی تیرے رب نے دی ہے۔ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا۔ مغرب کہتا ہے 18 سال تک جب بچہ اور بچی نہ ہو نکاح نہیں کر سکتے۔ اسلام کہتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میرا نکاح ہوا اور جب میری شادی ہوئی تو میں اس وقت 9 سال کی تھی، اور امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 21 سالہ نانی دیکھی ہے۔ 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 1 سال کے بعد اللہ نے بیٹی دے دی، 9 سال کے بعد اس کی شادی ہوئی، اس کو 1 سال کے بعد اللہ نے بیٹی دے دی، 21 سال کی نانی بنی۔ یہ وہ نظام ہے ایک اسلام کا، اور ایک نظام ہے مغرب کا۔ آج مغرب کو راضی کرنے والے اللہ کے عذاب میں آ جائیں گے اگر توبہ نہ کی گئی۔ اسی طرح کا نظام جو مغرب چاہتا ہے
کہ مسلمانوں میں بھی آئے ٹرانسجینڈر کا یہ قانون اور ایکٹ، نہ جانے کیسے پیش ہوا۔ یہ قوم کے رکھوالے کہاں تھے؟ ٹرانسجینڈر کا معنی کیا گیا خواجہ سرا، ڈکشنریوں کو دیکھیے کہ ٹرانسجینڈر کا معنی یہ ہے کامل مرد ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں عورت بننا چاہتا ہوں۔ کامل عورت ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں میں مرد بنوں گی۔ قانون پاس ہو گیا، باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوگا کل کو مرد مرد سے شادی کرے گا، کوئی قانونی گرفت نہیں ہوگی، صحیح ہوگا، وہ آپ کچھ کر نہیں سکے۔ یہ عورت عورت سے نکاح رچا لے، آپ کچھ کہہ نہیں سکے، قانونی اس کو سرپرستی ملے گی۔ عورتوں کے لیے سیٹیں خاص ہوتی ہیں، بیٹھنے کے لیے مرد بھی جا کے بیٹھے گا، کیونکہ میں نے کارڈ اپنا عورت کا بنایا ہوا۔ وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ایک شخص نے احرام باندھا، وہ جا کے عورتوں کی طرف بیٹھ گیا، شرطے نے آگے پکڑ لیا، ادھر آؤ، یہاں کیوں بیٹھو؟ کہتے عندی دلیل، میرے پاس دلیل ہے یہاں بیٹھنے کی۔ اور تیرے پاس کون سی دلیل آ گئی؟ کہتا ہے میں اپنی ماں کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں تو عورتوں میں بیٹھوں گا۔ عورتوں کے ساتھ جو مسائل ہیں کیا مردوں کو بھی پیش آئیں گے؟ کیا بنے گا؟ مغرب چاہتا ہے شہوت پرست قوم تیار ہو، مغرب چاہتا ہے کہ ہمارا نظام بنے ہر جگہ، مغرب چاہتا ہے کہ جس طرح ہم غلیظ ہیں، مسلمان بھی غلیظ ہوں، ہم پہ کل کو انگلی نہ اٹھائیں، جب ایک جیسے ہو جائیں گے تو اعتراض کون کرے گا؟ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ان باتوں کو سمجھیے۔ نظام اسلام کا ہے جو اللہ نے وحی بنا کے اتارا، جو اللہ ذو الجلال نے قرآن بنا کے اتارا، جو اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے حدیث بنا کے نازل کی۔ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال ستہ، لوگوں 6 چیزوں سے پہلے جتنے عمل کرنا چاہتے ہو کر لو، 6 چیزوں سے پہلے اعمال کر لو۔ امارت السفہاء، اس سے پہلے عمل کر لو جب بے وقوف بن جائیں گے تمہارے حکمران، سفی لوگ آ جائیں گے۔ وکثرت الشرط، بہت زیادہ پولیس ہوگی لیکن نظام نہیں بنے گا۔ بیع الحکم، فیصلے بکا کریں گے۔ واستخفافا بالدم، خون بڑا ہی ہلکا ہو جائے گا، چند ٹکے اس کی قیمت ہوگی۔ وقطیعۃ الرحم، رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ونشوا یتخذون مزامیر، اور نوجوان بانسریوں والے بن جائیں گے۔ کیسے؟ یتخذون مزامیر یقدمون احدهم لیغنیہم وان کان اقلہم فقہا، اس لیے ان کو آگے کریں گے نماز پڑھاؤ کہ اس کی آواز سریلی ہے، اس کو دین کی سمجھ ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام وہی میرے اور آپ کے لیے نظام ہے، لیکن اس نظام سے نفرت اور توفیق سے انسان محروم کیوں ہوتا ہے؟ شقیق بن ابراہیم بیان کرتے ہیں اغلق باب التوفیق عن الخلق من 6 اشیاء، 6 چیزیں جب آ جائیں تو توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، 6 چیزیں جب آ جائیں تو توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اشتغالهم بالنعمہ عن شکرہا، جب لوگوں کو نعمتیں تو ملے شکر نہ کریں توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ورغبتهم بالعلم وتركهم العمل، لوگوں کی علم سیکھنے کی تو رغبت ہو، عمل کی ضرورت نہ سمجھے، اللہ توفیق کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ المسارعۃ الی الذنب وتاخیر التوبہ، گناہ میں جلدی کریں اور توبہ میں تاخیر کریں، اللہ توفیق کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ الاغترار بالصحبۃ الصالحین وترک الاقتداء بهم، یہ تو فخر کریں کہ میرا فلاں عالم سے فلاں ایک آدمی سے تعلق ہے لیکن نیک بننے کی کوشش نہ کریں، اللہ توفیق کا دروازہ بند کر دیتے۔ ادبار الدنیا عنہم وہم یتبعونہ، دنیا تو ان سے بھاگتی ہے لیکن یہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، جب یہ دنیا کے پیچھے بھاگتی ہے دین کو چھوڑ کر اللہ توفیق کا دروازہ بند کر دیتے۔ اقبال الآخرۃ علیہم وہم معرضون عنہا،
آخرت تو قریب آ رہی ہے لیکن ان کو فکر نہیں آخرت کی۔ اللہ توفیق کا دروازہ ایسے شخص پر بند کر دیتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال نے تو یہاں تک فرمایا اپنے پیغمبر کے ذریعے، من خبب امرأة على زوجها، کوئی کسی کی بیوی کو خامن کے خلاف اکساتا ہے اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ کوئی کسی کے غلام یا خادم کو آقا کے خلاف اکساتا ہے اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ اکسانے سے بھی اللہ کے رسول نے منع کر دیا، چہ جائے کہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من غش، دھوکہ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ المکر والخداع فی النار، مکاری کرنا اور دھوکہ کرنا اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، یہ آج کی مجلس کا پیغام بناؤ۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2843، ان ربک لیعجب للشاب لا صبوة له، ان ربک لیعجب بالشاب لا صبوة له، ای لیس له جہالات ولا زلات، اللہ کو یہ نوجوان بہت پسند ہے، نہ وہ جاہلیت کی طرف مائل ہوتا ہے نہ وہ دین سے پھسلتا ہے۔ نوجوانوں ایسے نوجوان بنو جو کبھی بھی مغرب سے متاثر نہ ہو، کبھی بھی غیر سے متاثر نہ ہو۔ متاثر ہو تو اللہ کے رسول سے، ابو بکر عمر و عثمان سے، متاثر ہو تو عشرہ و بشرہ سے، متاثر ہو تو اہل بدر سے، متاثر ہو تو شیخ ابی طالب میں اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزارنے والوں سے۔ مغرب سے متاثر نہ ہو، جہالت سے متاثر نہ ہو، اور نہ ہی وہ دین سے پھسلنے والے ہوں۔ اور سچ کہا تو سفیان ثوری نے علیک بعمل الابطال، اگر بہادروں جیسا عمل کرنا ہے تو ایک کام کر لو۔ بہادروں جیسا عمل کون کرتا ہے؟ وہ دو کام ہیں، الکسب من الحلال والانفاق علی العیال، لقمہ تمہارے پیٹ میں حلال کا جانا چاہیے، حرام کے قریب نہ جانا۔ فضول خرچیاں کرنے کے بجائے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، یہ سارے کا سارا تمہارے نام اعمال میں صدقہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی فطرت کی حفاظت فرمائے، ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ مولا کریم امت کے حال پہ رحم فرما اور اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اور توفیق دے اس کے نظام چلانے والوں کو کہ وہ اسلام کے نظام کو مضبوط بنائے، اور مغرب کی غلامی سے سب کو اللہ آزاد فرمائے، اور مغرب کے اثرات اور ان کے افکار سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جس طرح اللہ تیرے گھر میں جمع ہے، مولا کریم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چند سوالات ہیں طلباء کے لیے اور پھر محترم بھائیوں کے لیے جو مہمان تشریف لائے۔ کون بتائے گا کہ کون سی آیت آج کے درس کے ابتدا میں پڑھی گئی؟ من الیمین، جی بیٹا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، نہیں، کون بتائے گا؟ کہ اور ساتھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس کے شروع میں فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ آیت پڑھی۔ بارک اللہ فیک، تفضل۔
دوسرا سوال ہے، آج کے درس میں سب سے پہلی حدیث کون سی پیش کی گئی؟ نعم، بارک اللہ۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کالی مٹی سے ہوئی تھی۔ کوئی ہے جو حدیث یہ پڑھ کے سنائے؟ نعم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خلق آدم من ثلاث تربات۔ آدم علیہ السلام کو 3 مٹیوں سے پیدا کیا گیا، بیضاء سفید مٹی سے، سودا کالی مٹی سے، حمراء سرخ مٹی سے۔ بارک اللہ فیک۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بال رکھنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اہلین۔ نعم، 3 طریقے ہیں۔ کون سے؟ لما، جمع، وفا۔ لمہ اور جمعہ اور وفرہ، کیا معنی ہے ان کا؟ لما کانوں کی لو تک، جمعہ اور ادھر تک، اور وفا جدا کانوں کی لو اور کانوں کے برابر تک۔ ماشاء اللہ، آ جائیے۔ آنکھ کی شر سے بچنے کی دعا کیا ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ کون بتائے گا آنکھ کی شر سے بچنے کی دعا؟ السلام علیکم۔ اللهم إني أعوذ بك من شر لساني۔ لسانی؟ کوئی اور؟ اللهم إني أعوذ بك من شر لساني۔ شر البصری؟ بصیر، استغفر اللہ۔ کوئی اور؟ السلام علیکم۔ اللهم إني أعوذ بك من شر البصر۔ احسنت، تعال۔ ایاکم والظن، اس لفظ پر نصب کیوں ہے؟ نعم، إياكم کا مفعول ہے۔ بس؟ کوئی اور؟ مفعول بھی کی چند ایسی صورتیں ہیں جن میں فعل کو حذف کرنا، حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ تحذیر ہونے کی وجہ سے یہ مفعول اطن مفعول بھی بنتا ہے۔ احسنت، تعال۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اس کی صورت۔ یہ ہی کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ بارک اللہ۔ نعم، السلام علیکم۔ یہی کی ذکر آدم علیہ السلام کو مفعول ہوئی۔ کوئی اور؟ اس میں علماء کے اختلاف ہے۔ خلق اللہ علیہ، کچھ کہتے ہیں اللہ اسلام کی طرف ہے اور کچھ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو راجمہ اس میں یہ ہے، راجمہ کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ آدم علیہ السلام کی صورت تھی اس طرح انسان کی صورت ہوگی، وہ مستقل۔ پھر خلق اللہ، جس طرح اللہ رب العزت کی صفات ہیں اس طرح کی نہیں، لیکن کوئی اور؟ ضمیر کو جب لوٹاتے ہیں تو اس کا مرجع قریب ہوتا ہے کہ بعید؟ ہاں، تو قریب کون سا لفظ ہے؟ آدم۔ شراب پینے کی وعید پر کون حدیث پیش کرے گا؟
نعم جی بیٹا. السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ شراب پیے اس پر حد لگاؤ، اگر چوتھی مرتبہ پیے یعنی اکثر پیے فقتلوہ. چلو جی دے دو انعام، حدیث تو ہے ہی. ودعا بدعوى الجاہلیہ، دعوى الجاہلیہ، دعوى یہاں اعراب کی کون سی قسم ہوگی؟ نعم دعوى الجاہلیہ. مقصورہ ہاں کون سی بات احسن اس میں مقصور. چلو جی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يدعون سے کون مراد ہے؟ بارک اللہ فیک. نعم اچھا. مفلس کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ کی باری نہیں آئی، ابھی شروع کرنے لگے ہیں آپ کی باری. کون بتائے گا مفلس کون ہوتا ہے؟ نعم السلام علیکم. مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، روزے اس نے رکھے ہوئے، نماز پڑھی ہوگی، لیکن قیامت والے دن وہ سوال کریں گے تو اس کو ان کا دینار ہی دیے جائیں گے، ان کی نیکیاں دی جائیں گی. تو اللہ کے رسول کے اصل مفلس وہ ہے. علماء ٹھیک ہے تعریف ٹھیک ہے. علماء نہیں مان رہے. کوئی اور بتائے گا کون سے 5 گناہ کیے ہوں گے مفلس نے؟ کتنے گناہ کیے ہوں گے؟ کون بتائے گا؟ نعم جی بیٹا. السلام علیکم. جو مفلس آدمی ہے جو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے ملائکہ نیکیوں کے ساتھ اس نے لوگوں کا مال ناجائز کھایا ہوگا، لوگوں کو گالی گلوچ دی ہوگی اور ان کے اوپر ظلم و ستم کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرتا رہے گا، اور اس کے ساتھ کسی کو ناجائز تھپڑ بھی لگایا ہوگا، ناجائز وراثت میں سے حصہ بھی لیا ہوگا. کوئی اور؟ جی قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا سفك دم هذا. احسنت بارک اللہ فیک. یہ سوال طلباء کے لیے نہیں، مہمانان گرامی کے لیے ہیں. غیر مسلم کے گھر میں بھی اگر بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ کس مذہب پر پیدا ہوتا ہے؟ جناب ادھر آئیے جی. جواب پہلے دے دیا انہوں نے، ان کو اگلے سوال پہ لے لیتے. آ جائیے. بالوں کی عزت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ کوئی سے 3 طریقے. مہمانوں کے لیے سوال ہے، بالوں کی عزت کے 3 طریقے.
جی بیٹا جی. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau benar doa saya ماشاء اللہ. آ جائیں. کون سی 3 آنکھیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم دکھائیں گے بھی نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں سرحدوں کی پہرہ داری کرے. دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے. تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچائے. احسن. کون سا سرما نظر کو بھی تیز کرتا ہے اور بال بھی اگاتا ہے؟ کون سا سرما نظر کو بھی تیز کرتا ہے اور بالوں کو بھی اگاتا ہے؟ یہ طلباء کے لیے سوال نہیں، مہمانوں کے لیے. اسمد یا اسمت؟ کوئی ہے کوئی طالب علم اس کی حدیث سنائے؟ علیکم بالاسمد فإنه يجر البصر وينبت الشعر. آج کے درس کا عنوان کیا تھا؟ جی اللہ اکبر. کون بتائے گا؟ ایک سوال کا جواب دینے والے دوبارہ نہیں وہ جواب دیں گے. فطرت اسلام. ماشاء اللہ. تفضل. اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ احسنت. بارک اللہ فیک. یا اقبال صاحب مؤذن جہاں موجود ہیں تشریف لائیں اور اذان کہیں. انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہی نماز پڑھیں گے. روزانہ سے 8:45 جماعت ہوتی ہے. چونکہ سب تیار ہو کے آتے ہیں تو آپ تو سب تیار ہیں. ہم انشاءاللہ اذان کے بعد جو وضو کرنا چاہتے ہیں ذرا کر لیں. ہم انشاءاللہ 40-42 منٹ پہ نماز شروع کریں گے. مغرب سے مراد کون ہے؟ غیر مسلم مراد ہیں جو یہودی اور عیسائی ہیں. کیا ایسی عورت جو کرتی تو جہاد ہے لیکن اس کی ٹریننگ غیر محرم مردوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسلام نے عورت پہ جہاد فرض نہیں کیا. شہوت کو اپنے آپ سے دور کیسے کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھنے سے اور کثرت نوافل سے، دعا اور ذکر سے. مرد کا مرد سے نکاح کرنا کیسے روک سکتے ہیں؟ سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں اور ان کا نفاذ کیا جائے. کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں.